حالات جو ہمارے اوپر ہیں اس کی وجہ خود ہمارے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مالک الملک۔ اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ تمام بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، تمام بادشاہوں کے ہاتھ میرے قبضے میں ہے۔ جب میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، جب میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے، جب میرا بندہ میری بات مانتا ہے، میرا بندہ میری اطاعت کرتا ہے، تو میں بادشاہوں کے دلوں میں اپنے بندوں کی محبت میں بادشاہوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اور جب میرا بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، جب میرا بندہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، تو میں انہی بادشاہوں کے دلوں میں اپنے رعایا کے لیے نفرت ڈال دیتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ آج ہمارے بندے، آج ہمارے ماننے والے، آج ہمارا کلمہ پڑھنے والا کہاں کہاں کس حال میں ہے، کتنی پریشانیوں میں ہے، کس طرح سے ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے تمام چیزیں معلوم ہیں، اللہ رب العزت کے علم میں ساری چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ آج جو حالات ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ ہم اور آپ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حالات درست ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام حالات درست ہو جائیں، تو اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اللہ رب العزت سے محبت قائم کریں، رضا الہی کے لیے رضا الہی کے لیے کوئی بھی کام کریں۔ ہمارا ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی قربت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں۔ جب اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ کسی عقل مند آدمی نے ایک سوال کیا کہ اگر پوری روئے زمین کو اگر کمان بنا دیا جائے اور پورے آسمان کو اگر تیر بنا دیا جائے، پوری زمین کو اگر کمان بنا دیا جائے اور پورے آسمان کو تیر بنا دیا جائے، تو یہ بتائیے کہ اس زمین کے اوپر بسنے والا انسان اس تیر سے کیسے بچے گا؟ پوری زمین کمان بن جائے اور پورا آسمان تیر بن جائے تو اس تیر سے کیسے حفاظت ہوگی؟ اس تیر سے انسان کیسے محفوظ رہے گا؟ بات تو مختصر ہے لیکن بڑے پتے کی بات ہے۔ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر تیر سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، تیر سے اگر حفاظت چاہتا ہے، تو تیر چلانے والے کے قریب جا کر کھڑے ہو، تیر چلانے والے کے قریب جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے اگر ہمارا تعلق ہو جائے، اللہ کو ہم راضی کر لیں، اللہ کو ہم اپنا دوست بنا لیں، اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم سب عمل کریں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، تو بتائیے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ رب العزت کی شناخت، اللہ کا پہچان ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ قرآن کریم میں ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو اپنے آپ کو پہچانو کہ تو کون ہے؟ تو پانی کا ناپاک قطرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو پانی کا ناپاک قطرہ ہے، میں پاک ہوں، تو لا شے ہے، میں شے ہوں، تو عاجز ہے، میں غنی ہوں، تو منگتا ہے، میں رحمان ہوں، تو بندہ ہے، میں رحمان ہوں، تو منگتا ہے، میں داتا ہوں، تو نہیں تھا، میں تھا، تو نہیں رہو گے، میں رہوں گا، تو فانی ہے، میں باقی ہوں، تو ایک ایک چیز میں میرا محتاج ہے۔ اگر میں تجھے ہاتھ نہ دوں تو تو لولا ہے، اگر میں تجھے پاؤں نہ دوں تو تو لنگڑا ہے، اگر میں تجھے زبان نہ دوں تو تو گونگا ہے، اگر میں تجھے آنکھیں نہ دوں تو تو اندھا ہے، اگر میں تمہیں دماغ نہ دوں تو تو پاگل ہے، اگر میں تجھے صحت نہ دوں تو تو کمزور ہے، اگر میں تجھے کان نہ دوں تو تو بہرا ہے، اگر میں تجھے بیوی نہ دوں تو تو لاولد ہے، اگر میں تجھے کھانا نہ دوں تو تو بھوکا ہے، اگر میں تجھے پانی نہ دوں تو تو پیاسا ہے۔ تو ایک ایک چیز میں میرا محتاج ہے، اور خدا کی ذات وہ ذات ہے جو کسی چیز میں تمہارا محتاج نہیں۔ میرے بھائیو، آج چند گناہ ایسے ہیں جو بالکل عام ہو گیا، ہر شخص جو ہے اس میں ملوث ہے، اور اس گناہ کے وجہ سے ہماری نیکیاں محفوظ نہیں رہ پا رہی۔ چند گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے کے وجہ سے نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں وہ کون کون گناہ ہیں۔ 4 گناہ ہیں۔ کتنے گناہ ہیں؟ 4 گناہ ہیں جس کے کرنے کے وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے کرنے کے وجہ سے ہم نماز پڑھیں تو نماز کا ثواب بھی محفوظ نہیں، روزہ رکھیں روزے کا ثواب محفوظ نہیں، حج کریں حج کا ثواب محفوظ نہیں، قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت کا ثواب محفوظ نہیں۔ یعنی جتنی عبادتیں کریں ہم ایک طرف عبادت ضرور کر رہے ہیں، نماز روزے کیا پابندی بھی کر رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ گناہ ایسے ہیں جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں۔ میرے نوجوان دوستو، آج کے اس جلسے میں میں ان 4 گناہوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 4 گناہ ایسے ہیں 4 گناہ ایسے ہیں جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں، جس کے وجہ سے ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ گناہ کتنے ہیں؟ 4۔ ارے بھائی توجہ سے سن رہے ہیں؟ جلسے میں بیٹھیے تو غور سے سنیے، اگر غور سے نہیں سنیے گا تو آدھی بات سمجھ میں آئے گی اور آدھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جیسے ایک جلسہ ہو رہا تھا شعبان کے مہینے میں، ابھی یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے حافظ صاحب؟ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ تو ایک مولانا بیان کر رہے تھے تو انہوں نے رمضان کی
فضیلت بیان کی. شعبان کے مہینے میں کس کی فضیلت بیان کیا؟ رمضان کی. اور کیا بیان کیا؟ کہا کہ دیکھو بھائی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کسی روزے دار کو تم کھانا کھلا دو تو اس کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب تم کو بھی ملے گا. اگر روزے دار کو تم پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھلا سکتے، اگر تم نے 2 گھونٹ پانی بھی پلا دیا تو اس کو بھی اس کے روزے کے برابر ثواب پانی پلانے والے کو بھی ملے گا. جلسہ سن کر کے چلایا اور 3 ہی دن کے بعد چاند نظر آ گیا رمضان کا. اور سحری کے وقت پہلا رمضان میں تو بچے بھی جگ جاتے ہیں، گھر میں عجیب خوشی ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی جگ گئے، ابو کو جگانے کے لیے گئے کہ ابو جان اٹھیے سحری کر لیجئے. تو باپ نے کہا کہ بیٹا جاؤ تم لوگ سحری کرو، میرے ہاتھ میں ایک نسخہ ہے، میرے ہاتھ میں نسخہ ہے، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم لوگ روزہ رکھو. نہیں، پہلا دن گزر گیا. دوسری سحری کا وقت آیا تو پھر بچے نے جگایا، ابو اٹھ جائیے آج سحری کر لیجئے. کہا کہ بیٹا ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے، ابھی نسخہ ہاتھ میں ہے، اس لیے جاؤ تم لوگ جو ہے وہ روزہ رکھو، میں نہیں. تو بچوں نے کہا، بیوی نے بھی، بیگم نے بھی کہا کہ سنیے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا نسخہ ہے جس نسخے کے وجہ سے بغیر روزہ رکھے ہوئے اس کا ثواب مل جاتا ہے تو وہ نسخہ ہم لوگوں کو بھی بتا دیجئے. کہا کہ جلسہ رات بھر سنیں ہم اور بتا دے تم کو، ابھی نہیں، پہلے اس کا فائدہ مجھے اٹھانے دو، اس سے مجھے نفع اٹھانے دو، اس کے بعد تمہیں بتائیں گے. اور بچے سے کہا کہ دیکھو کوئی مانگنے والا سائل آئے تو مجھے ضرور بتانا. پہلا دن کوئی نہیں آیا، دوسرے دن بھی کوئی نہیں آیا، تیسرا دن ایک مانگنے والا آیا. بچے نے جلدی سے جا کر اپنے ابو کو کہا، ابو یہ دیکھیے سائل آیا ہے مانگنے والا. تو باپ نے کہا کہ جلدی سے جاؤ اور اس کو بیٹھاؤ، جلدی سے جاؤ اور اس کو بیٹھاؤ. کرسی لا کر کے دیا اور اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ جو ہے اس کو بیٹھایا. مانگنے والا بہت دل میں خوش ہوا کہ آج لگتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. بہت دل میں خوش ہوا کہ آج لگتا ہے کہ پورے رمضان کا خرچہ ایک ہی دن وصول ہو جائے گا. کرسی مل گئی، بڑی عزت و احترام کے ساتھ معاملہ کیا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹھانے کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر کے گھر سے آؤ. اب وہ گلاس پانی لے کر کے آیا، اس کو کہا کہ یہ لو پانی پیو. اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے میں روزے سے ہوں، میں کیسے پانی پیوں گا، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کہا وہ نہیں جانتے پانی پیو. اب وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی میں روزہ رکھا ہوں، کیسے میں پانی پیوں، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کہا وہ نہیں جانتے ہیں، 3 دن سے ہم انتظار کر رہے تھے، یہ تیسرا دن ہے، نسخہ ہاتھ میں ہے اور تم آ نہیں رہے تھے، اس لیے جو ہے آج بخشش نہیں ہوگی، پانی پینا ہی پڑے گا. اب وہ بیچارہ سوچا کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا تو دروازے کی طرف دیکھنے لگا کہ کدھر سے بھاگے. وہ بھاگنے کا راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے لگا. لیکن باپ نے بیٹے سے کہا کہ دیکھو بیٹے اس کو جانے نہیں دینا، پٹک دو. آنگن میں باپ بیٹا مل کر کے دونوں زبردستی پٹک کر کے اور 2 گھونٹ پانی اس کو پلا دیا. اب بیچارہ مرتا کیا نہ کرتا، وہ تو اس کے گھر میں تھا. آپ کے گھر میں ہم آئے ہیں، آپ جو چاہے کریں، وہ تو اس کے گھر میں تھا. بہرحال پانی پی لیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ نے زبردستی مجھے پانی پلایا، زبردستی میرا روزہ توڑوایا، روزہ توڑوانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ زبردستی پانی پلا کر کے روزہ توڑوانے سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے 3 دن پہلے جو ہے ایک جلسہ ہوا تھا. کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ اولمارا. یہ اڑیسہ میں پڑتا ہے. کہا کہ اڑیسہ میں ایک جلسہ ہوا تھا اولمارا میں، اور وہاں ایک مولانا صاحب آئے تھے اور انہوں نے تقریر کی کہ روزے دار کو اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو تو اس کا روزہ رکھنے کے برابر ثواب
تمہیں بھی ملے گا، اور پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکو تو 2 گھونٹ پانی بھی پلا دو گے تب بھی ثواب ملے گا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کب کوئی سائل آئے اور میں 2 گھونٹ پانی پلا کر کے اور اس کے برابر روزے کا ثواب حاصل کر لو۔ اس نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے، تقریر سنے تو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ مولانا صاحب نے کوئی وقت بھی بتایا تھا، کس وقت پلانے کا یہ فائدہ ہے؟ ارے وہ تو افطار کی فضیلت ہے۔ افطار کے وقت جو ہے اگر کسی روزے دار کو 2 گھونٹ پانی پلا دو تو اس کی یہ فضیلت بیان کیا ہے۔ نے 12 بجے دن پانی پلانے سے یہ فضیلت ملے گی، 12 بجے دن پلانے کے لیے کہا تھا، نہیں افطار کے ٹائم میں کہا تھا۔ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے کہ 12 بج رہا ہے، تو ابھی پلا کر کے تو نے میرے پر ظلم کیا یا فضیلت حاصل کیا؟ تو جلسے میں جب آئیے تو غور سے سنیے تاکہ بات سمجھ میں آئے، بات سمجھ میں آئے۔ غور سے سنا کیجئے، توجہ سے سنیے، اور اس نیت سے سنیے کہ جو باتیں کہی جائے گی اس کے اوپر عمل کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے تمہید میں ایک بات عرض کی کہ 4 گناہ ایسے ہیں، 4 گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ آپ پہلے طے کیجئے، میں 4 گناہ کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن یہ طے کیجئے کہ اگر اس کا مرتکب ہم ہو، اگر وہ گناہ ہم سے سرزد ہو رہا ہو، اگر وہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہو، تو آج کے اس جلسے میں توبہ کر کے اٹھیں گے تاکہ ہماری نماز کا ثواب ضائع نہ ہو، ہماری قرآن کی تلاوت کا ثواب ضائع نہ ہو، ہمارا روزہ رکھنے کا ثواب ضائع نہ ہو، ہمارا حج کا ثواب ضائع نہ ہو، ہمارے ذکر و اذکار کا ثواب ضائع نہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا ثواب محفوظ نہ رہے، ہم نماز پڑھیں اور ہمیں ثواب نہ ملے؟ میرے بھائیوں، 4 گناہ ایسے ہیں اگر اس گناہ کو کریں گے تو جتنی نیکیاں کریں وہ نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ 4 گناہ۔ نمبر 1، پہلا نیت کی خرابی۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ نیت کی خرابی۔ نیت کی خرابی، نیت کی خرابی کی 2 شکل ہے، غور سے سنیے گا۔ نیت کی خرابی کی کتنی شکل ہے؟ 2 شکل ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ ریا ہو، دکھلاوا، کسی عمل میں مقصد جو ہے ریا ہو، نمو ہو، دکھلاوا ہو۔ نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج کر رہے ہیں تاکہ لوگ مجھے حاجی کہیں، روزہ رکھتے ہیں تاکہ پورے محلے میں چرچا ہو کہ وہ روزے کا پابند ہے۔ کسی غریب یتیم کو دیتے ہیں تو دکھانے کے لیے دیتے ہیں، دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوے کے لیے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کتنوں ہی نیک عمل کر رہے ہیں، اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے، اگر آپ کی نیت کے اندر ریا ہے، اگر آپ کی نیت کے اندر نمو ہے، اگر آپ کی نیت دکھلاوے کی ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نیت کی خرابی کی دوسری شکل یہ ہے، مقصد ریا تو نہیں ہے، لیکن نیت کی خرابی کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اپنا مقصد، جیسے ہم تجارت کر رہے ہیں تو ہم نیک کام کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تاکہ ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تاکہ ہمارے اوپر کوئی پریشانی نہ آئے، ہماری تجارت میں برکت ہو جائے، ہماری زندگی میں برکت ہو جائے، ہم شرور و فتن سے بچ جائیں، ہم مصیبتوں سے بچ جائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بزنس میں برکت ہو جائے۔ اگر کوئی تاجر ہے تو اس کا مقصد ہے کہ تجارت میں نفع ہو جائے، اگر کوئی سیاستداں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ درست ہو جائے، اگر کوئی جو ہے، اگر کوئی اور کسی لائن سے ہے تو وہ جس لائن میں ہے اس میں اس کا ترقی مقصد ہے۔
یہ بھی نیت کی خرابی، یہ بھی نیت کی خرابی۔ قرآن کریم کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم۔ اگر ہمارا مقصد دنیا میں برکت ہو، ہمارا مقصد دنیاوی زندگی میں نفع ہو، ہمارا مقصد تجارت میں نفع، ہمارا مقصد سیاست میں ترقی، ہمارا مقصد اپنی صحت میں نفع، اپنی صحت میں ترقی، تو میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت کو درست کیجئے، نیت میں ریا نہ ہو، نیت میں مقصد جو ہے وہ اپنا ذاتی مقصد نہ ہو۔ نیت کیا ہو؟ رضائے الہی۔ کیا نیت ہو؟ رضائے الہی ہو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کیجئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کیجئے، اللہ کی رضا کے لیے غریبوں کو دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے یتیموں کو دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے بیواؤں کو دیجئے۔ میرے بھائیوں جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، تو آپ کی دنیاوی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی۔ مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا۔ قرآن کریم میں نے جو آیت پڑھی من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها الی آخر الآیہ، دنیا جس کا مقصد ہوتا ہے اللہ اسے دنیا میں بہت دے دیتا ہے۔ مقصد تجارت میں کب نفع ہے تو اللہ پاک اس کے تجارت کے اندر نفع دے دیتا ہے، خوب مال و دولت دے دیتا ہے، خوب اس کا عیش ہوتا ہے، مکان بھی بن جاتا ہے، دکان بھی بن جاتی ہے، بنگلہ بھی تیار ہو گیا، گاڑی بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن سب صرف دنیا میں، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ صرف دنیا میں ملے؟ آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ آخرت میں بھی ہمارا حصہ ہو؟ ارے بھائی چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ ایک جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بہت مالدار صحابی، بے پناہ اللہ نے دولت دی تھی، بے پناہ اللہ نے دولت سے نوازا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ ایک روز وہ روزے سے تھے، افطار کا وقت ہوا، دسترخوان پہ افطار کے لیے جب بیٹھے تو ڈھیر ساری اللہ کی نعمتیں دسترخوان پہ چن دی گئی، دسترخوان پہ رکھ دی گئی ڈھیر ساری نعمتیں۔ جب وہ افطار کے لیے بیٹھے اور نعمتوں کے اوپر اس کی نگاہ، ان کی نگاہ پڑی تو وہ زور زور سے رونے لگے، چیخ چیخ کر رونے لگے، سسکیاں نکل گئیں، کہنے لگے کہ مجھ سے بہتر تو حضرت حمزہ تھے، مجھ سے بہتر تو حضرت حمزہ تھے جو اس حال میں دنیا سے گئے کہ کفن کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا، اگر کپڑا سر کے جانب کفن کا رکھا جاتا تو پاؤں کھل جا رہا تھا، اور پاؤں کے جانب رکھا جا رہا تھا پاؤں ڈھکا جا رہا تھا تو سر کھل جا رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کے جانب کپڑا ڈال دو، چادر ڈال دو اور پاؤں میں گھاس ڈال دو۔ مجھ سے بہتر تو وہ تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو کر کے اور دنیا ہی میں مجھے نعمتیں دے رہے ہیں، دنیا کی نعمتیں مجھے اللہ نواز رہے ہیں اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ رہے، کہیں ایسا تو نہیں۔ کہتے ہیں کہ اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں کہ افطار کرنا بھول جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، مال کا عالم یہ ہے، دولت کا عالم یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے ایک کمرے میں جا کر کے دیکھو 40,000 درہم ایک کمرے میں رکھا ہوا، اس زمانے میں 40,000 درہم۔ لیکن دیکھیے میرے بھائی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں کیسا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں، اللہ کی خشیت ان کے دل میں کیسی تھی۔ ہر وقت اللہ کا خوف، ہر وقت اللہ کا ڈر، ہر وقت اللہ کی خشیت۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور روتے روتے اٹھ جاتے ہیں، افطار بھی نہیں کرتے ہیں۔ آج اللہ ہمیں مال دے تو ہمارے
دل میں اللہ کا خوف نہیں، ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے دل میں اللہ کی خشیت نہیں، اگر ہم کہیں خرچ کرتے ہیں تو ہماری نیتیں درست نہیں، ہمارا مقصد ریا، ہمارا مقصد دکھلاوا، تاکہ گاؤں والے دیکھ کر کے کہیں کہ یہ بہت دیالو ہے، تاکہ پڑوس والے دیکھ کر کے کہیں کہ یہ بہت سخی آدمی ہے۔ ہماری نیت جب تک درست نہیں ہوگی، لاکھ صدقہ اور خیرات کریں، لاکھ نمازیں پڑھ لیں، لاکھ قرآن کی تلاوت کر لیں، اگر نیت درست نہیں ہے تو میرے بھائیوں ہماری نماز، ہماری قرآن کی تلاوت کا ثواب محفوظ نہیں رہے گا۔ تو نیت درست کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا کام ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اور دوسری چیز جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے، 4 گناہ میں نے بتایا جو نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ پہلا گناہ نیت کی خرابی، اور دوسرا گناہ کبر، غرور۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ غرور، بڑائی، تکبر۔ اللہ، آج جتنے جھگڑے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس کی وجہ جو ہے بنیاد یہی ہے۔ انیس بھائی، بنیاد یہی ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنی گردن اٹھا کر کے چلنا چاہتا ہے، دوسرے کو اپنے سامنے نیچا دکھانا چاہتا ہے، دوسرے کو اپنے سامنے گھٹیا دکھانا چاہتا ہے۔ اگر اللہ نے دولت دے دیا، کسی کو دولت کا نشہ ہو جاتا ہے، کسی کو طاقت کا نشہ ہے، کسی کو سیاست کا نشہ ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی تو طاقت کی وجہ سے وہ غرور میں آ جاتا ہے، اللہ نے دولت دی تو دولت کی وجہ سے وہ غرور میں آ جاتا ہے، اللہ نے اس کو سیاست میں ترقی دی تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جس کے اندر کبر ہوگا، جس کے اندر غرور ہوگا، حدیث میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی، حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہو، اللہ رب العزت اسے جنت سے محروم کر دے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ کون نہیں چاہتا کہ ہم جنت میں جائیں؟ بھئی ہر آدمی چاہتا کہ نہیں چاہتا کہ ہمارے لیے جنت ملے، جنت کا فیصلہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہوگی، وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی امت ہم اور آپ ہیں، ذرا توجہ کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، کس قدر متواضع تھے، منکسر المزاج تھے۔ ہمارے آقا کے اندر کس قدر تواضع تھا۔ ارے تاریخ پڑھیے، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ کا وہ واقعہ پڑھیے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور مکے میں بسنے والے وہاں کے لوگ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی اذیت باقی نہیں تھی جو قریش مکہ کے طرف سے آپ کو نہیں پہنچائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ کے طرف سے ایذا رسانی انتہا تک بے پناہ تکلیفیں پہنچائی گئی، اللہ کا حکم ہوا اپنے لاڈلے محبوب، اپنے پیارے حبیب، اپنے لاڈلے محبوب پیارے حبیب کو اللہ نے حکم دیا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، اب آپ یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت فرما کر کے اور مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور چند سال گزرنے کے بعد دوبارہ حکم ہوا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوبارہ حکم ہوا کہ اب آپ واپس مکہ مکرمہ جائیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب دوبارہ آپ کو مکہ مکرمہ کے لیے
حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پہ مکے کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جو مکے میں پہلے سے موجود تھے قریش مکہ، وہ مشرکین جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے. اس دن کسی کو ہمت نہیں تھی، اس دن کسی کو جرأت نہیں تھی، اس دن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھیں. کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ بدلہ لینے کی بات کر سکے، کسی کو یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ سکے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، میرے آقا کا تواضع دیکھیے. آقا جس اونٹنی کے اوپر سوار تھے، آقا جس اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی. ایسا نہیں کہ آپ کی گردن اونچی ہو فخر سے، بلکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی. آپ کی پیشانی مبارک، حدیث میں ہے کہ آپ کی پیشانی مبارک اتنی جھکی ہوئی تھی، اتنی جھکی ہوئی تھی کہ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے لگ جاتی تھی. آپ کی پیشانی اونٹنی کے کوہان سے جا کر ٹکرا جاتی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کا عالم یہ ہے. اے میرے بھائیوں، آج ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور ہمارے اندر تکبر، ہمارے اندر بڑائی، ہمارے اندر کبر، ہمارے اندر بڑائی. اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تواضع اللہ ہمیں عطا فرمائے، اخلاق ہمیں عطا فرمائے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے، ایک ذرہ اللہ ہمیں عطا فرما دے. حدیث میں ہے، آپ کو معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن کون تھا مدینہ منورہ میں؟ عبداللہ بن ابی. کون تھا؟ عبداللہ بن ابی، جو منافق تھا، آپ کا بہت بڑا دشمن، بہت بڑا دشمن. ایک موقع پر اس نے، عبداللہ بن ابی نے، ذرا توجہ کیجئے، ایک موقع پر اس نے نہایت نازیبا کلمہ اپنی زبان سے استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس ملعون نے علیاذ باللہ یہ کہا کہ چند دنوں کے اندر اس مدینے میں سب سے باعزت آدمی، اپنے بارے میں کہا کہ میں سب سے باعزت ہوں، سب سے باعزت آدمی کے ذریعے سے علیاذ باللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جو سب سے ذلیل شخص ہے، علیاذ باللہ، معاذ اللہ، وہ باعزت آدمی ان کو مدینے سے نکال دے گا چند دنوں کے اندر. کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے. عبداللہ بن ابی کے صاحب زادے، ان کے بیٹے ایمان والے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے ایمان والے تھے. جب ان کو یہ پتہ لگا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میرے باپ نے گستاخی کی ہے اور اس نے نازیبا کلمہ زبان سے استعمال کیا ہے، آقا کے بارے میں گستاخی کیا ہے، آقا کی شان میں اپنی زبان سے گستاخانہ کلمہ ادا کیا ہے، تو بیٹا ننگی تلوار لیتا ہے اور مدینے کے راستے میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، انتظار کرتا ہے کب میرے باپ کا ادھر سے گزر ہو. عبداللہ بن ابی جب سامنے آتا ہے تو بیٹا یہ کہتا ہے کہ خبردار، ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے، تم نے میرے آقا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے، آقا کی شان میں نازیبا کلمہ کہا ہے. اس وقت تک کہ قدم آگے نہیں ہلا سکتے جب تک کہ میں آقا سے اجازت نہ لے لوں. اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسی وقت اسے گرفتار کرو اور اس کو باندھ دو. اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ اسے باندھ دو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے آقا مجھے سزا دیں گے، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں بغیر اجازت کے میں آپ کا سر آپ کے تن سے الگ کر دیتا اور سر لے جا کر آقا کے قدموں میں رکھ دیتا. ادھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ باندھ دو، باندھ دیا اور آقا کی خدمت میں پہنچا. عرض کیا میرے آقا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کیا.
میرے آقا مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کیا، مجھے سب معلوم ہو گیا۔ کہا کہ آقا میں نے اپنے باپ کو راستے میں، مدینے کے راستے میں بندھوا دیا ہے، جب تک کہ آپ اجازت نہیں دیں گے اسے کھولوں گا نہیں۔ اور میرے آقا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ آپ مجھے سزا دیں گے، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے لیے جنت کے بجائے کہیں جہنم کا فیصلہ نہ ہو جائے، کہیں آپ کی رضا کے بجائے کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اگر مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتا، اس لیے کہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی۔ میرے آقا میں یہ منظور نہیں کر سکتا کہ آپ کی شان کے اندر کوئی گستاخی کر دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، آقا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، جاؤ ان کو کھول بھی دو، ان کی رسی کو کھول دو۔ اور آقا نے آگے کیا فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ اجازت دے دوں کہ اس کا سر قلم کر دو تو دنیا یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ محمد اپنی ذات کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشتے تھے۔ دنیا یہ پروپیگنڈا کرے گی کہ محمد نے اپنی ذات کے لیے اپنے ساتھیوں سے بدلہ لیا، اس لیے نہیں جاؤ اسے چھوڑ دو، آزادی کے ساتھ اسے جینے دو، کوئی بات نہیں ہے، اس کو کوئی سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آگے کی بات سنیے، میرے اولمار اڑیسہ کے نوجوانوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذرا اگلا حصہ سنیے۔ اللہ ہمیں آقا کے اخلاق کا وہ ذرہ بھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں آقا کے اخلاق کا ایک ذرہ بھی عطا فرما دے۔ وہی عبداللہ بن ابی جب اس کے مرنے کا وقت ہوا، قریب ہوا، تو انتقال سے پہلے آقا کی خدمت میں ایک عرضی پیش کیا، ایک درخواست لکھی۔ کیا لکھا اس میں؟ دو باتیں۔ کیا لکھا؟ دو باتیں، دو گزارش۔ پہلی گزارش، پہلی درخواست یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ اپنا کرتا میرے کفن کے لیے آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد دو گزارش، پہلی گزارش یہ کہ آپ اپنا جبہ مبارک، آپ اپنا کرتا مجھے دے دیں، میرے کفن کے طور پر آپ کا کرتا استعمال ہو جائے، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں، آپ میرے جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ کرتا دیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ عبداللہ بن ابی۔ کون ہے؟ جو آقا کا دشمن ہے۔ ارے ان کی دشمنی میں اخبار سے پڑھ کے بیان نہیں کر رہا ہوں، روزنامہ اخبار سے پڑھ کر کے نہیں، بلکہ جس کو قرآن نے دشمن کہا، جس کو رب کائنات نے دشمن کہا، جس کو پروردگار عالم نے دشمن کہا، قرآن نے جس کی دشمنی کا اعلان کیا، اس کے بارے میں وہ کہتا ہے، آقا سے درخواست پیش کرتا ہے کہ کرتا دے دیجئے میرے کفن کے لیے، اور جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کی نماز پڑھا دیجئے۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا اخلاق دیکھیے، اخلاق محمد دیکھیے، آقا کا اخلاق دیکھیے۔ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک، اپنا جبہ مبارک اتار کر کے دے دیا۔ آقا نے اپنا جبہ دے دیا، اپنا کرتا دیا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے بھی ہو گئے۔ اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں کن کے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے؟ جن کی دشمنی کو قرآن نے بیان کیا، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ ان کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت، شخص کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں جس نے آپ کے ساتھ گستاخی کیا ہے۔ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو میں رب اس کو معاف نہیں کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد
عباس مرزا کہا کہ میرے محبوب اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، اس نے آپ کی شان میں گستاخی کیا ہے، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے اگر دعائے مغفرت کریں گے، استغفار کریں گے تو میں رب میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ 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 ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذرہ عطا فرما دے۔ کہاں سے لائے وہ اخلاق، کہاں سے لائے وہ صبر، کہاں سے لائے وہ ضبط۔ اللہ 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 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے گئے، تھوڑی سی بات میری آگے بڑھ رہی ہے، طائف میں آقا تشریف لے گئے، طائف میں آقا تشریف لے گئے، 10 دن تک کے طائف میں قیام رہا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقریباً 10 دن تک 95 کلومیٹر کا سفر طے کر کے پیدل گئے، پیدل گئے۔ بنو ثقیف کے 3 سردار، تینوں ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، تینوں ایک ہی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سرداروں سے جب آپ کی ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، ان سے فرمایا کہ دیکھو میں بہت ہی امید کے ساتھ، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سب دشمن ہو گئے جب سے میں نے وحدانیت کا اعلان کیا، جب سے میں نے توحید کی دعوت دی، سب ہمارے دشمن ہو گئے۔ میں بہت ہی یہ ہو کر کے اور طائف کی طرف رخ کیا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے اوپر ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید کی دعوت، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اور آپ لوگوں کے پاس میں اس امید کے ساتھ آیا ہوں کہ آپ ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہیں۔ تو کیا کہا پہلے سردار نے کیا کہا؟ پہلے نے کہا کہ آپ کے علاوہ اور کوئی اللہ کو نبی نہیں ملا، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا۔ اور دوسرے نے کیا کہا؟ دوسرے نے کہا کہ میں تو آپ سے بات ہی نہیں کروں گا، انا لا اکلمک، میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے وہ خانہ کعبہ کا غلاف سی رہا تھا، یہ لوگ تینوں بیٹھ کر کے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کر رہے تھے، تو تیسرے نے کہا کہ میں آپ کو نبی مان لوں، میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دوں گا، لیکن آپ کو میں نبی نہیں مان سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی بات سننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے۔ تینوں کی بات سننے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اچھا اگر آپ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن میرا راستہ نہ روکو، مجھے اجازت دے دو، میں جاؤں گا اور طائف میں غریبوں کو، طائف میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو، یہاں کے رعایا کو اور یہاں کے دوسرے لوگوں کو میں جا کر کے اللہ کی توحید سناؤں گا، وحدانیت کا اعلان کروں گا اور میں دعوت دوں گا، توحید کی دعوت اس تک کے پیش کروں گا، ہمارا راستہ نہ روکنا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رعایا کے پاس گئے، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، آپ طائف کے تاریخ کو ذرا اٹھا کر کے دیکھیے، ان سرداروں نے نہ یہ کہ راستہ روکا، بلکہ 10 میل تک کے چاروں طرف لوگوں کو اللہ کے نبی کے خلاف جو ہے کھڑا کر دیا، اور ہر ایک شخص آپ کے پیچھے پڑ گیا، ہر ایک کے ہاتھ میں پتھر ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے، آپ کے اوپر پتھر سے وار کیا جا رہا ہے، آپ کے سر مبارک سے خون بہتا ہے، آپ کے سر مبارک سے خون کا قطرہ بہتا ہے، آپ کے قدم مبارک تک آ جاتا ہے، آپ کی پیشانی، آپ کے سر مبارک سے خون نکلتا ہے، اور آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہ جاتا ہے،
وسلم اس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کے اندر داخل ہوئے، ایک باغیچے کے اندر داخل ہو گئے جو عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ اس میں جو ہے عتبہ اور شیبہ کو آپ کے اوپر آپ پر دیکھ کر کے ترس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون کے قطرے بہ رہے تھے، دیکھ کر کے رحم آیا اور اس نے اپنے غلام سے کہا، اپنے نصرانی غلام سے کہا کہ جاؤ انگور کے خوشے توڑ کر کے اور پیش کر دو محمد عربی کے پاس۔ چنانچہ وہ نصرانی غلام لے کر جب انگور کے خوشے توڑ کر کے اور جب آقا کی خدمت میں پیش کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیا نام ہے، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عداس ہے اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ عراق میں ایک جگہ ہے جس کا نام نینوا ہے، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا نینوا وہ تو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کی بستی ہے۔ چنانچہ اس غلام نے تعجب سے دیکھ کر کے حیرت سے سوال کیا کہ آپ یونس کو کہ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کے پیغمبر اور میں بھی اللہ کے پیغمبر، اس لیے میں انہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ وہ عداس نامی غلام جو ہے یہ سن کر کے اور فوراً آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، وہ طائف کا منظر، مقصد جو ہے مجھے اس کی منظر کشی نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا وہ حصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر دشمنوں نے آپ کو اس قدر ستایا، آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، اس قدر کہ ایک موقع پر ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے جب یہ سوال کیا کہ اے آقا، اے میرے آقا، احد سے زیادہ بھی کوئی دن آپ کے لیے مشکل ہوا؟ جنگ احد سے زیادہ کوئی دن آپ کے لیے مشکل گزرا ہے؟ پریشانی کا دن احد سے زیادہ؟ وہ احد اللہ اللہ جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ لوہے کے کھوٹ جو ہے آپ کے رخسار مبارک پہ گڑ گیا تھا، وہ صحابی اپنے دانت سے اس کو نکالتے ہیں، نکالنے کے وجہ سے صحابی کا دانت باہر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ میرے آقا احد سے زیادہ مشکل کوئی دن آپ پر گزرا؟ آقا فرماتے کہ ہاں ہاں، احد سے بھی زیادہ مشکل طائف کا۔ طائف اس لیے کہ احد میں تو میرے جانثار میرے ساتھ موجود تھے، صحابہ میرے ساتھ موجود تھے، اور طائف کی سرزمین میں میں تنہا تھا، طائف کی سرزمین میں میں تنہا تھا، میرے ساتھ میرے جانثار نہیں تھے، میرے ساتھ میرے صحابہ نہیں تھے، میں تنہا تھا طائف کی سرزمین میں۔ اور جب میں وہاں پر پہنچا اور وہاں کے سرداروں کو میں نے دعوت دی تو وہ عرب کے دستور کو بھول گئے۔ عرب مہمان نواز ہوتا ہے لیکن مہمان نوازی بھول گئے، عرب کے دستور کو بھول گئے، عرب کے مہمان نوازی کو بھول گئے، اور ایک تنے تنہا جو گھر سے دور ہے، مسافر ہے، تنہا ہے، رجل بعید فرید بعید من اہلی، اپنے گھر سے دور ہے، ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا۔ اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کے لیے بد دعا کے کلمات نہیں کہے، بد دعا نہیں کی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے نوجوان ساتھیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب امت ہیں۔ آج کے جلسے میں یہ طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہم اپنا اخلاق بنائیں گے، اپنا کردار بنائیں گے۔ آج دعوی محبت تو بہت ہے۔ انیس میں حضرت حافظ مختار صاحب ذرا سا توجہ میں چاہوں گا، ہمارے بہت محترم ہے، بہت مشفق ہے حافظ مختار صاحب، ہم کو بنگال میں لے کر کے آئے، آج سے 4-5 سال پہلے اڑیسہ لے کر کے گئے، بہت ہی محترم ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میرے طرف توجہ ہے، محبت کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سیرت النبی کا آپ نے جلسہ کیا تو سیرت کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ محبت کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے تو آپ اس کے لیے کبھی جلسہ کرتے ہیں؟ آپ کو اپنے والد سے محبت ہے تو اس کے لیے آپ پوسٹر چھپواتے ہیں؟ آپ کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو اس کے لیے آپ اشتہار چھپواتے ہیں؟ ارے نہیں،
باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو دعویٰ باپ نہیں کرتا، وہاں دعوے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ آپ کی محنت، آپ کا تگ و دو، دن رات کی آپ کی محنت بتاتی ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. آپ کس لیے محنت کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے کما رہے ہیں؟ آپ کس لیے کھیتی کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے رکشہ چلا رہے ہیں؟ آپ کس لیے حل چلا رہے ہیں؟ آپ کس لیے مزدوری کر رہے ہیں؟ آپ کس لیے نوکری کر رہے ہیں؟ آپ گھر چھوڑ کر کے باہر میں کس لیے ہیں؟ آپ کی محنت، آپ کا لگن، آپ کی زراعت، آپ کی کھیتی، آپ کا تگ و دو یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے. آپ کا مکان بتاتا ہے کہ اولاد سے محبت ہے. مکان کس لیے بنایا؟ اپنی اولاد کے لیے. آپ کی دکان بتاتی ہے کہ اولاد سے محبت ہے. آپ کی گاڑی بتاتی ہے کہ اولاد سے محبت ہے. آپ کی زراعت بتاتی ہے کہ اولاد سے محبت ہے. اگر آپ کو اور ہم کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو دعوے کی ضرورت ہے. ارے دعوے کی ضرورت ہے نہیں. جو عاشق رسول ہوگا، جن کو آقا سے سچی محبت ہوگی، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق رکھے گا، ان کا اخلاق بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا کردار بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کے دکان کا ترازو بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا میزان بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا چلنا بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا اٹھنا بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا بیٹھنا بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا کاروبار بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کا لین دین بولے گا کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کی تجارت بولے گی کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کی معاشرت بولے گی کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کی نجی زندگی بولے گی کہ یہ عاشق رسول ہے. ان کی معاشراتی زندگی بولے گی کہ یہ عاشق رسول ہے. ارے آئیے آگے. اس کی نماز بولے گی کہ یہ عاشق ہے. اس کی قرآن کی تلاوت بولے گی کہ یہ عاشق ہے. اس کا روزہ بولے گا کہ یہ عاشق ہے. اس کا حج بولے گا کہ یہ عاشق ہے. اس کا صدقہ اور خیرات بولے گا کہ یہ عاشق ہے. عشق کے لیے دعوے کی ضرورت نہیں ہے. اگر محبت رسول ہوگی تو اس کا عمل بولے گا کہ یہ عاشق ہے، یہ نبی کا عاشق ہے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا اکرم قاسمی. دعوے کی ضرورت نہیں، دعوے کی ضرورت نہیں. ہم سب نبی کے عاشق ہیں. طے کیجئے کہ ہمارا ہر عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا. آج شادی بیاہ کرتے ہیں، بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی بیاہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رہا ہے، نکاح سنت کے مطابق کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ آج شرم کی ضرورت ہے. مسلم قوم ابھی چند دنوں پہلے وہ جو خودکشی کی عائشہ نامی لڑکی نے سوشل میڈیا پہ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا. کبھی ہمیں غیرت آئی؟ کتنی عائشہ خودکشی کرتی رہے گی، کتنی ہماری ماں بہنیں خودکشی کرتی رہیں گی. کیا اس کا ذمہ دار ہم لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس کا ذمہ دار ہمارا
जो अपने बेटों के लिए जो है वो डिमांड करते हैं, जो तिलक लेते हैं, 5-5 लाख रुपए मांगते हैं, कैश लेते हैं, गाड़ियां मांगते हैं, सामान मांगते हैं। आजकल तो कंपनी का नाम भी ऑफिस साहब लिख कर देते हैं, फला सामान फला कंपनी का चाहिए। अरे स्टैंडर्ड फकीर, तुझसे तो बेहतर तो ये नाली के कीड़े हैं। अरे स्टैंडर्ड फकीर, तुझसे तो बेहतर ये कीड़े हैं। तू कंपनी का नाम लिख करके देता है, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारे घर में बेटी नहीं, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तुम जरा उस किसान की बच्ची को भी देखता, अरे तुम उस मजदूर की बच्ची का ख्याल किया रहता, अरे तुम उस रिक्शा चालक 70 साल के बूढ़े की बेटी का भी तो ख्याल किया होता, जो 70 साल का वो बूढ़ा जो रक्षा चलाता है बेचारा, दिन भर रक्षा चला करके और शाम के वक्त घर आता है और घर में 4 जवान बेटियों को देख करके उसको नींद नहीं आती है कि किस तरीके से अपनी बेटियों को मैं शादी करूं, किस तरीके से अपनी बेटियों के हाथ में मैं मेहंदी लगाऊं, किस तरीके से वो जवान बेटियों को देख करके और रात भर करवट लेते रहता है। कभी शर्म नहीं आई कि जरा उस मजदूर की बच्ची के बारे में भी ख्याल कर ले, उस किसान की बच्ची के बारे में भी ख्याल कर ले, उस रिक्शा चालक के बच्ची के बारे में भी ख्याल कर ले। ए मेरे दोस्त, आज के इस जलसे में तय करो, आप ये तय कीजिए कि हमारे वजह से किसी बच्ची की खुदकुशी नहीं होगी, हमारे वजह से किसी गरीब बच्ची की जान नहीं जाएगी, हमारे वजह से किसी गरीब बच्ची के ऊपर जुल्म नहीं होगा, हमारे वजह से किसी गरीब बच्ची के ऊपर जो है वो जुल्म की इंतहा नहीं होगी। अरे हम जिएंगे तो बच्ची की हिफाजत के लिए जिएंगे, हम गरीब बच्ची का तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। और सुनिए सरमादार लोग, मालदार लोगों से भी मैं एक बात कहूंगा, जो कहते हैं कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं जहेज, ठीक है दीजिए, कौन मना करता है? हाफिज साहब मना नहीं करते, आप खुशी से दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन नुमाइश क्यों करते हैं? नुमाइश क्यों करते हैं? घर के बाहर लाकर सामान पहले से काहे रख देते हैं? सब लोग आकर के देखें, ये पलंग दिया, ये गाड़ी दिया, ये अलमीरा दिया, और ये फ्रिज दिया, और ये वॉशिंग मशीन दिया। हे मेरे दोस्त, जरा सुनो, दिल में हाथ रख करके, जब बच्ची की रुखसती के वक्त सामान जहेज को नुमाइश के लिए एक सरमायादार, एक मालदार, एक करोड़पति, एक लाखपति जब अपने घर के बाहर सामान जहेज को रख देता है, जब उस बच्ची की रुखसती का वक्त आता है, तो ये बताइए कि उस बच्ची की रुखसती के वक्त जो है क्या खाली अमीर घराने की बच्चियां वहां आती हैं? अरे खाली अमीर घराने की बच्चियां आती हैं? उस वक्त वहां पर किसान की बच्ची भी आती है, उस वक्त वहां पर रक्षा चालक की बच्ची भी आती है, उस वक्त वहां पर मजदूर की भी बच्ची आती है, उस वक्त वहां पर हल चलाने वाले की भी बच्ची आती है, उस वक्त वहां 60 साल के उस मेहमान और उस मिस्त्री की भी बच्ची आती है, जो बाजार काम करने के लिए जाता है और उसको बूढ़ा देख करके कोई ले नहीं जाता। वो लजाजत से कहता है, मुझे 20 रुपए कम दे देना, लेकिन मुझसे काम ले लो, मुझे 30 रुपए कम दे देना, मुझसे काम ले लो। कोई उसको नहीं ले जाता, और बेचारा वो शाम के वक्त जो है अपने चेहरे को उदास करते हुए वो घर लौट जाता है, अपने मायूस चेहरे के साथ वो घर लौटता है। जवान बच्चियां घर में मौजूद होती हैं और उसको कोई काम नहीं देता, वो 50 रुपए कम करता है, फिर भी कोई काम नहीं देता। उसकी बच्ची भी रुखसती के वक्त वहां देखने के लिए आती है। ऐ मेरे दोस्तों, जब वो बच्ची सामान जहेज को देखती होगी तो उस बच्ची के दिल पर क्या कैफियत गुजरती है। वो बच्ची अंदर अंदर सिसकियां लेती है, वो बच्ची अंदर अंदर आए भरती है, वो बच्ची अंदर अंदर रोती पिलकती है। काश के मेरा बाप के पास भी ये हैसियत होती, मेरे हाथ में भी मेहंदी लग पाती। मेरे बाप के पास ये हैसियत नहीं है, उनको तो काम भी नहीं मिलता है, पेट के लाले पड़ रहे हैं, भूख के वजह से फाके में है, 2 रोटी भी मुयस्सर नहीं है। कहां से मेरा बाप गाड़ी लाएगा, कहां से मेरा बाप पलंग लाएगा, कहां से मेरा बाप अलमीरे का इंतजाम करेगा। मेरे भाइयों, कसम खुदा की, उस रुखसती के वक्त जो है वो किसान की बच्ची भी आती है, रुखसती के वक्त जो है वो मजदूर की बच्ची भी आती है।
رخصتی کے وقت جو ہے اس بوڑھے کی بھی بچی آتی ہے جس کے پاس حیثیت نہیں ہے، اس کی سسکیاں اگر نکل جائے گی تو بتائیے وہ مالدار طبقہ، وہ سرمایہ دار طبقہ جو سامان جہیز کی نمائش کر رہا ہے، بتائیے اس کا ذمہ دار وہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ طے کیجئے آج کے جلسے میں آپ 10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں اگر شادی میں، ارے آپ 10,000 الگ کر دیجئے، 10,000 الگ کر دیجئے کہ ہم اپنے گاؤں میں کسی غریب بچی کو میں یہ 10,000 روپے دوں گا۔ آپ ٹینٹ میں 2 لاکھ روپے لگاتے ہیں، ارے ذرا ایک گیٹ کم لگا دیجئے، آپ 10,000 صرف بچا لیجئے۔ اگر گاؤں کا 10 جو ہے مالدار آدمی اپنی بچی کی شادی میں 10,000 روپے بچا کر کے رکھ دے، 4 گیٹ لگانے کے بجائے ایک ہی گیٹ لگائے، اور میرے دوستوں اگر 10,000 بچا کر کے رکھ دے تو کیا ایک بچی کی شادی 10 مالدار کے قربانی سے ایک بچی کی شادی ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی؟ آپ طے کیجئے کہ انشاءاللہ، طے کیجئے کہ انشاءاللہ ہم اپنی شادی میں فضول خرچی نہیں کریں گے، اپنی شادی میں اسراف نہیں کریں گے، اپنی شادی میں شادی بیاہ میں ہم جتنا کم سے کم ہو سکے ہم بالکل آسان شادی کو بنائیں گے، نکاح کو آسان بنائیں گے۔ آج ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا تو زنا آسان ہو گیا، بے حیائی عام ہو گئی، بے پردگی عام ہو گئی۔ اور میرے دوستو معاف کیجئے گا، معاف کیجئے، حالات بہت خراب ہیں، پڑھیے سنیے، حالات بہت خراب ہیں۔ آج مسلم بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں، ایک نہیں سینکڑوں جا رہی ہیں، ہر مہینے جا رہی ہیں، رپورٹ بتاتی ہے، ارتداد کے دہانے پر پہنچ چکی ہیں، ایمان سے پھر رہی ہیں، غیروں کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہیں۔ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس کا ذمہ دار ہمارا آپ ہے، ہمارا آپ اس کا ذمہ دار ہے۔ آج کے اس جلسے میں طے کیجئے کہ ہم اپنے معاشرے کو انشاءاللہ درست کریں گے، ہم اپنے معاشرے کو درست کریں گے۔ اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، اے میری ماں اور بہنوں، آپ بھی یہ طے کیجئے کہ بے حیائی نہیں بلکہ حیا کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، پردے کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے، بے پردگی کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ ارے فرانس میں ایک مروہ نامی لڑکی تھی، فرانس انیس بھائی، ایک مروہ نامی لڑکی تھی، وہ جب برقع پہن کر کے باہر نکلی تو وہاں کے لوگوں نے احتجاج کیا کہ یہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے برقع پہننے کی اجازت نہیں ہے، نقاب پہننے کی اجازت نہیں ہے، برقعے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ وہاں کی عدالت میں، فرانس کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، فرانس کے عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اور وہ مروہ نامی عورت، مروہ نامی لڑکی جب جج کے سامنے پیش ہوئی اور جج نے اس سے کہا کہ سنو، تم جہاں پر رہتی ہو اس ملک کا قانون تمہیں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم برقع پہنو، تم نقاب پہنو، اس لیے تم برقع نہیں پہن سکتی ہے، یہاں کا قانون تمہیں اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تو وہ مروہ نامی اللہ 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 کیا جذبہ ہے، وہ کیا جواب دیتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، مجھے یہ منظور ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں، مجھے یہ منظور ہے کہ میں یہاں سے دربدر ہو جاؤں، مجھے یہ منظور ہے، لیکن میں اسلام کے شعار کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اسلام کے شعار کو چھوڑ دو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی عدالت میں ایک نوجوان اپنے ریوالور سے گولی تانتا ہے، گولی نکالتا ہے، ریوالور کا بٹن دباتا ہے، اور وہیں پر اسی عدالت میں مروہ نامی عورت کے سینے میں گولی پیوست ہوتی ہے اور وہ جان دے دیتی ہے، اس کے خون کے قطرے ہے میری ماں اور بہنوں، قیامت تک آنے والی ماں اور بہنوں کو یہ سبق دیتی ہے مروہ کہ سنو، شعار اسلام کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، جان جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، لیکن ایمان نہ جانے پائے، جان چلی جائے یہ تو منظور ہے، لیکن اسلام، شاعر اسلام، اسلام کا شعار جو ہے اس سے 1 انچ بھی نیچے نہیں ہٹ سکتے، اسلام کا شعار ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے۔ نعرہ تکبیر!
عظمت مصطفیٰ، زور سے کہہ لو، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، علماء حق زندہ باد، زندہ باد۔ ابھی میں یہاں پر آیا تو ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اس ملعون کے بارے میں بول دیجئے گا، وہ جو 26 آیت کو نکالنے کی بات کر رہا ہے، مجھے تو اس کا نام لیتے ہوئے بھی یہ محسوس ہوتا ہے، میں تو نام بھی نہیں لینا چاہتا، نام لے کر کے کیوں اس کو یہ کرنا، ہائی لائٹ کرنا۔ میں نے کہا اس میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تقریباً 1500 سال سے ایک آیت تو بدلنے کی دور کی بات ہے، ایک سوسا، ایک زبر اور ایک زیر بھی نہیں بدلا۔ جب یہ قرآن کریم، جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، اس وقت بھی قرآن نے چیلنج کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ حافظ صاحب سے پوچھئے قرآن کی آیت پڑھئے، اگر تمہیں شک اور شبہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسا کلام بنا کر پیش کرو، قبول نہیں کیا۔ پھر اس میں تھوڑی تخفیف کیا کہ 10 سورت بنا کر کے پیش کرو، اس کا بھی جواب نہیں ملا، تو پھر اس سے نیچے آیا کہ ایک سورت قُلْ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت پیش کرو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر 3 آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو لکھ کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے لٹکا دو خانہ کعبہ میں۔ خانہ کعبہ جہاں پر بڑے بڑے شاعر اور بڑے بڑے ادیب اور بڑے بڑے فنکار اپنی شاعری لکھ کر کے لٹکاتے تھے، ایک اپنی شاعری اس میں لکھ کر کے اپنا شعر لٹکاتا تھا، دوسرا اس سے بڑا شاعر آتا تھا وہ اس کو اتار کر کے اپنا لکھ دیتا تھا، تیسرا آتا تھا اس کو اتار کر کے اور وہ اپنا لکھ دیتا تھا۔ فن شاعری ایک سے ایک وہاں پر لٹکائی جاتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ چھوٹی سورت سورہ کوثر کی 3 آیت، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ذرا توجہ کیجئے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ لکھ کر کے اور خانہ کعبہ میں لٹکا دیا۔ اب سب لوگ آنے لگے جواب دینے کے لیے، تو اس وقت جو سب سے بڑا شاعر تھا، باوا جس کو کہیے، شاعروں کا باوا، اس کا نام تھا لبید۔ کیا نام تھا اس کا؟ لبید آیا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ آج تو جواب مل جائے گا قرآن کی، آج جواب مل جائے گا قرآن کا، آج یہ جواب لکھ دے گا۔ لوگ بہت خوش تھے۔ لبید نے کہا ایتونی بقرطاس، کاغذ لاؤ، کاغذ لاؤ۔ لبید کتنا بڑا شاعر تھا، ابھی آپ کے سامنے اڑیسہ کے بڑے شاعر آ گئے، قاری قمر الاسلام صاحب قمر۔ لبید کتنا بڑا شاعر تھا وہ سنیے۔ لبید کی شاعری کا عالم یہ تھا، بھائی ادھر دیکھیے، لبید کے شاعری کا عالم یہ تھا کہ لبید جب کچھ بولتا تھا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر لکھنے کے لیے قلم نہ ہو تو خنجر سے لکھو، اگر لکھنے کے لیے قلم نہ ہو تو خنجر سے لکھو، اور اگر روشنائی نہ ہو تو گردن کی رگ کاٹ کر کے اور اس کی خون سے لکھو۔ اتنا بڑا شاعر تھا جن کی شاعری کے بارے میں یہ ہے، قلم نہ ہو تو خنجر کو بنا لو قلم، اور روشنائی نہ ہو تو گردن کاٹ کر کے اور خون سے لکھو، لیکن ضائع نہ ہونے دو۔ اتنا بڑا شاعر جب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جب خانہ کعبہ پہ لٹکایا گیا اور لبید نے کاغذ منگوایا تو لوگ خوش ہو گئے کہ آج جواب مل جائے گا، آج جواب مل جائے گا، آج جواب مل جائے گا۔ شاعروں کا باوا آ گیا لبید، لیکن سنیے اس نے کیا کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، وَاللَّهِ مَا هَذَا کلام البشر، قسم خدا کی یہ انسان کا کلام نہیں ہے، قسم خدا کی یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ اے میرے اڑیسہ کے نوجوانوں سنو، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے چاند سورج بنایا، اللہ نے زمین کی تخلیق کی، اللہ نے پہاڑ بنایا، اللہ نے سمندر اور دریا بنائے، اللہ کی تخلیق شدہ آسمان جو مخلوق ہے، پوری دنیا مل کر کے آسمان کا جواب بنا
چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں نہیں بنا سکتے، جبکہ یہ مخلوق ہے۔ حافظ صاحب یہ سب کیا ہے؟ اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا مخلوق ہے، اور اللہ کا مخلوق جو حادث ہے اس کو بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو قرآن کریم یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تم کیا ملون، تم کیا بناؤ گے، اور تم کیا اس کے اندر تعریف کی بات کرو گے، تم کیا اس کے اندر تبدیلی کی بات کرو گے؟ ارے جب تک کہ یہ دنیا ہے، صبح قیامت تک کے اس کے ایک سوسے کے اندر میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے مٹانے والے خود مٹ گئے، اور انشاءاللہ تم بھی منہ کے کھاؤ گے، تم بھی ملون مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے والا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، مولانا اکرم صاحب قاسمی صاحب۔ کتنی دیر اور بولنا ہے؟ اچھا سنیے، بات دوسری طرف چلی گئی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، میری تقریر کہاں شروع ہوئی تھی؟ میں نے کیا کہا تھا؟ 4 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ 4 گناہ ایسے ہیں جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ نماز، روزہ، ثواب، قرآن تلاوت سب ضائع، 4 گناہ۔ تو میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ طے کریں گے کہ ہم اس گناہ سے بچیں گے تو 4 گناہ کے بارے میں بتا دیں گے۔ 2 بتا دیا، کون کون؟ نمبر 1 نیت کی خرابی۔ میں آج تقریر یاد کرا کے جاؤں گا، صرف کر کے نہیں جاؤں گا، آپ سے سن کر کے جاؤں گا۔ نیت کی خرابی۔ نمبر 2 تکبر، غرور، اور نمبر 3 حسد اور جلن۔ دیکھیے بات وہ کہوں گا جس کی ضرورت ہے، لچھے دار تقریر کر دو حافظ صاحب، اور جو ہمارے اندر کمی ہے اگر اس کی نشاندہی نہ کرو تو کوئی فائدہ نہیں۔ حسد اور جلن، آج مسلم سماج اسی میں تباہ۔ ہر ایک کہتے ہیں کہ اپنے دکھ سے دکھی نہیں، دوسرے کے سکھ سے دکھی۔ ہر آدمی دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ اگر کوئی گاڑی لے لے تو پیٹ میں درد ہو جا رہا ہے بازو والے کا، اگر کوئی مکان بنا لے تو پڑوسی کے پیٹ میں درد ہو جا رہا ہے کہ یہ مکان کیسے بنا لیا، یہ گاڑی کیسے خرید لیا۔ اگر کوئی دکان بڑھیا سے بنا لے تو پیٹ میں درد ہو جائے گا پڑوسی کا کہ یہ دکان کیسے بنا لیا، یہ مکان کیسے بنا لیا، یہ گاڑی کیسے خرید لیا۔ اے میرے دوست، اسی کو کہتے ہیں حسد۔ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ آگ میں اگر لکڑی رکھ دی جائے تو لکڑی بچتی ہے؟ نہیں بچتی ہے۔ اسی طریقے سے نیکیوں کو حسد اور جلن کھا جاتی ہے۔ آج ہر آدمی اس میں ملوث ہے، ہر آدمی ملوث ہے، کوئی کسی کو اوپر دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ارے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ویسا مجھے بھی دے دے۔ حسد کیوں کرتے ہو؟ جلن کیوں کرتے ہو؟ کیوں دوسرے کے اوپر جلتے ہو؟ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کسی کو کچھ مل سکتا ہے؟ اللہ جب تک نہیں چاہے کسی کا مکان بنے گا، اللہ نہیں چاہے تو گاڑی لے گا، اللہ نہیں چاہے تو دکان بنے گی، اللہ نہیں چاہے تو ترقی ہوگی، اللہ نہیں چاہے تو بلندی ملے گی۔ اللہ کی مشیت سے نہیں مل رہی ہے۔ اب اللہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بڑا آدمی بن جائے، اللہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو مکان بن جائے، اللہ چاہ رہے ہیں اس کی دکان بن جائے، اللہ چاہ رہے ہیں اس کے بنگلہ بن جائے، اللہ چاہ رہے ہیں اس کی گاڑی بن جائے، اور آپ اس پر جل رہے ہیں۔ تو اللہ سے ٹکرا رہے ہیں یا اس سے ٹکرا رہے ہیں؟ کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ یہ ٹکراؤ کس سے ہے؟ اللہ سے ٹکرا ہے۔ یہ ٹکراؤ کس سے ہے؟ اللہ سے ٹکراؤ، اللہ سے ٹکرا۔ اس لیے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی ترقی نہیں کرتا، اور اللہ جب اسے ترقی دے رہا ہے تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم اس کو نیچے کرنے کی کوشش کرو۔ وقت پورا ہوا جا رہا ہے۔ تیسرا گناہ جو نیکیوں کو غارت کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے، وہ حسد اور جلن۔ اور چوتھا گناہ کیا ہے جو نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے؟ وہ حق تلفی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حق تلفی۔ اے میرے دوست، اے میرے مسلمان بھائیوں، آج ہر آدمی اس کے اندر ملوث ہے، ایک دوسرے کا حق مار رہا ہے۔ نماز بھی پڑھتا ہے اور بھائی کا حق مار رہا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے اور بھائی کا حق مار رہا ہے، حج بھی کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا حق مار رہا ہے، حق تلفی
کر رہا ہے زمین دبا رہا ہے، اگر کوئی زمین کا کاروبار کر رہا ہے تو وہ زمین ایک دوسرے کا دبا رہا ہے، اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے تو اس کے اندر وہ حق تلفی کر رہا ہے۔ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیوں، آج کسی کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہوتا ہے، ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور بیٹے لوگ جو ہے ان کے جائیداد کا بندر بانٹ کرتے ہیں، جائیداد کا بندر بانٹ کرتے ہیں، اور بہن کھڑی رو رہی ہے، اور شرم نہیں آتی کہ بہن کو بھی حصہ دے دے، کیا اس کا حصہ نہیں ہے باپ کے جائیداد میں؟ بہن کھڑی رو رہی ہے اور بھائی لوگ مل کر کے اور بندر بانٹ کر لیتے ہیں، اسی کو تو حق تلفی کہا جا رہا ہے۔ حق تلفی ہے، حق تلفی ہے، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور سنیے، اگر آپ نے کسی کی زمین دبا لی، آپ پیسے والے ہیں، آپ نے کسی کو ستایا، آپ نے کسی کو مار دیا، آپ نے آپ کی ارے بھائی کیا ہو رہا ہے، آپ کو طاقت ہے، آپ نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا، سنیے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے جب دربار میں آپ ہوں گے، اس وقت اللہ سے آپ معافی چاہیں گے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ فرمائے گا کہ میں معاف نہیں کر سکتا، یہ بندے کا حق ہے، جا کر اسی سے معافی مانگو، جا کر کے اسی سے معافی مانگو۔ اب جب بندے کے پاس جس کی حق تلفی کیا، جس کی زمین دبایا، جس کا حق لوٹا، جس کے اوپر ظلم کیا، جب اس سے معافی مانگنے کے لیے جائے گا تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا معاف تو ضرور کر دیں گے میرے بھائی، لیکن آج فری میں معافی نہیں ہے، آج اس کے بدلے میں تم کو نیکی دینی پڑے گی، اس کے بدلے میں تم کو نیکی دینی پڑے گی۔ ارے بھائی، اگر جنت میں جانے کے لیے صرف ایک نیکی کم پڑ جائے، کتنی؟ صرف ایک نیکی جنت میں جانے کے لیے کوئی وہاں پر دے گا؟ ایک نیکی کوئی دے گا؟ اور وہاں پر کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، اپنا رشتہ دار